बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती उलूम की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपकी किताब का बाब नंबर 4 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है तारीख। आज मैं आपको इसका सबक नंबर 5 जो है वो मुकम्मल करवाऊंगी। सबक का आगाज करने से पहले जल्दी से पिछले सबक की दोहराई कर लेते हैं। पिछले सबक में हम रूमियों की तहजीब के बारे में पढ़ रहे थे, तो आप जल्दी से मुझे बताएं कि रोमन फन तामीर किस तरह यूनानी फन तामीर से मिलता जुलता है। इनका बिल्डिंग्स बनाने का स्टाइल और इसके अलावा इनके जो है वो जो मुजस्मा साजी है ये बहुत ज़्यादा यूनानियों से मुतासिर होकर जो है इन्होंने बनाए थे। और रूमी जो है ये अपने साथ बहुत सारे यूनानी जो फ़नून से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको अपने साथ लेकर आए थे और जो है ये उनसे जो है वो इस तरह का काम करवाते थे क्योंकि इनको उनका आर्किटेक्चर और आर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद था। आज के सबक में बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि गंधारा की तहजीब की अहम खसूसियात के बारे में जान सकेंगे। हम ये दो तहजीबें जो हैं इनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम गंधारा की सिविलाइजेशन जो है इनकी जो तहजीब है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आप मुझे बताएं कि वादी सिंध की तहजीब कहाँ वाक़ थी। आप पिछली क्लास में, पिछली जमात में, जमात चहारम में वादी सिंध जो है इसकी तहजीब के बारे में जान चुके हैं। तो जल्दी से आप मुझे बताएं कि वादी सिंध की तहजीब कौन से इलाके में वाक़ थी। जी हाँ, इसको सिंध की वादी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये इंडस रिवर दरियाए सिंध पर वाक़ थी और ये पाकिस्तान में मौजूद थी। पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के मकाम पर जो है हमें इनके बाकियात जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये तहजीब पाकिस्तान में और कुछ जो इंडिया के इलाके हैं वहां पर भी वाक़ थी। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपको नक्शा नज़र आ रहा है यहाँ पर आपको गंधारा की जो तहजीब है जिसके बारे में हमने आज पढ़ना है हमारे हासिलात ताल्लुम के मुताबिक, उसमें जो है गंधारा की तहजीब कहाँ मौजूद थी। ये जो है ये गंधारा की तहजीब है और अगर आप इसको गौर से देखें तो ये कहाँ वाक़ थी। ये टेक्सला, पेशावर और जलालाबाद यानी कि जो पाकिस्तान के कुछ इलाके हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ वाक़ हैं, ये तहजीब वहाँ पर वाक़ थी। अफगानिस्तान का बॉर्डर और कुछ जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं ये उन इलाकों में ये तहजीब जो है इसके बाकियात जो है वो देखने को मिले। तो प्यारे बच्चों, गंधारा की तहजीब के बारे में पढ़ने से शुरू करते हैं। जल्दी से आप अपनी किताब में बाब नंबर 4 में गंधारा की तहजीब, गंधारा सिविलाइजेशन का सफ़ा जो है इसको खोलें। उम्मीद है तमाम बच्चे सफ़ा खोल चुके हैं। चले आए अब इसकी पढ़ाई का आगाज करते हैं। गंधारा तहजीब, गंधारा सिविलाइजेशन। लफ्ज गंधारा दो लफ्ज गंधार, गंध और हारा पर मुश्तमिल है। गंध के मानी है खुशबू और हारा के मानी है जमीन। तो लिहाजा गंधारा के मानी है खुशबू की सरजमीन। गंधारा की तहजीब 600 कबले मसीह से 5वीं सदी ईस्वी पर मुहित है। ये बुनियादी तौर पर दरियाए काबुल के किनारे वादी पेशावर में वाक़ थी। गंधारा तहजीब के बड़े शहर शाहपुर यानी कि पेशावर, तक्षशिला यानी कि टेक्सिला और पुष्कलावती यानी कि 4 सद्दा थे। गंधारा तहजीब इस वक्त शुमाली पाकिस्तान और मशरक़ी अफगानिस्तान में वाक़ है। तो प्यारे बच्चों, ये काफ़ी पुरानी तहजीब है। आप देख सकते हैं कि तकरीबन 600 कबले मसीह से 5वीं सदी ईस्वी पर जो है ये मुहित है। बहुत ही लंबी इसकी हिस्ट्री है, काफ़ी पुरानी ये तहजीब है। और ये कहाँ पर वाक़ थी? ये पेशावर के कुछ इलाके यानी कि केपी की खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में और अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में जो है ये हमें देखने को मिलती है। दरियाए काबुल पे, क्योंकि हमेशा जो पुरानी सिविलाइजेशंस हैं ये दरियाओं के किनारे जो है ये वाक़ होती थी, तो दरियाए काबुल जो है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर मौजूद है, ये तहजीब वहां पर वाक़ थी। और जो इनके पुराने कुछ नाम हैं वो आप देख सकते हैं कि शाहपुर यानी कि पेशावर, तक्षशिला यानी कि टेक्सिला यानी कि ये इन इलाकों के जो आज नाम है ये पुराने नाम भी इनके साथ आपको बताए हैं। और पुष्कलावती यानी कि 4 सद्दा के मकाम पर इनकी जो तहजीब है वो देखने को मिलती है। तो प्यारे बच्चों, ये गंधारा के कुछ रिमेन्स हैं जो कि आपको 4 सद्दा के मकाम पर, केपी के मकाम पर जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये दरियाए काबुल है जिसके आसपास जो है हमें ये तहजीब जो है इसके रिमेन्स जो हैं वो मिलते हैं। इसके अलावा सियासी तारीख इस सिविलाइजेशन की या तहजीब की क्या है? गंधारा तहजीब की सियासी तारीख दूसरी तहजीबों से मुख्तलिफ है। ये तहजीब मुख्तलिफ शहनशाहों और हुक्मरानों की सरजमीन रही है जिनमें कदीम ईरानी फरमारवा, यूनानी, मोरिया, हिंद यूनानी, सथियानी, पार्थिया, खुशांस,
ہنز اور ہندو شاہی جو ہے وہ شامل ہے۔ تو پیارے بچوں پہلے کیا ہوتا تھا کہ کیونکہ ہم نے ایک چیز جو ہم گریڈ 4 سے پچھلے کلاس سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ لوگ جو پرانے ہوتے تھے وہ کس طرح رہتے تھے، وہ جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ آتے جاتے رہتے تھے، یعنی کہ وہ کسی ایک جگہ سیٹل نہیں ہوتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے جب ایک جگہ پر سیٹل ہونا شروع کیا تو اس طریقے سے سیولائزیشن جو ہے اس کا آغاز ہوا۔ میں نے آپ کو سیولائزیشن کے بارے میں بتایا کہ دراصل سیولائزیشن ہوتی کیا ہے، جن کا کوئی مذہب ہوتا ہے، جن کی کوئی زبان ہوتی ہے، جو ایک جگہ رہتے ہیں، سیاسی ان کے وہ ہوتے ہیں، شہر ہوتے ہیں ان کے۔ لیکن گندھارا کی تہذیب کیا ہے کہ یہ کہیں ایک جگہ سے شروع نہیں ہوئی، یہاں پر مختلف دوسری تہذیبیں جو ہیں وہ آ کر بستی رہی ہیں، اور یہ بہت سی تہذیبوں کا ملاپ ہے جس نے گندھارا کی تہذیب کو بنایا۔ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مہاجن پداس ہے، یہ پرانا انڈیا جو ہے، یعنی کہ جو سب کانٹیننٹ تھا اور جب تمام یہ ریاستیں اکٹھی تھیں، یہ اس کا ایک میپ ہے جو کہ 16 ریاستوں کے اوپر مشتمل تھا، اور گندھارا کی سیولائزیشن جو ہے یہ انہی 16 ریاستوں میں سے ایک ریاست تھی۔ تو اس کا جو پرانا نقشہ ہے، اور اس علاقے کو اس وقت مہاجن پداس کہا جاتا تھا، اور اس کی 16 کنگڈمز تھے، 16 ریاستیں تھیں اس کی۔ اور یہ وہ تمام مختلف لوگ ہیں جو کہ آہستہ آہستہ گندھارا کی تہذیب اور اس علاقے پر آ کر جو ہے وہ حکومت کر سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فارسی بھی تھے، ان میں میسیڈونین یعنی کہ مقدون یونانی بھی تھے، یعنی کہ یہاں پر جو سکندر اعظم ہے اس نے بھی اس علاقے کو جو ہے وہ آ کر فتح کیا ہے۔ اس کے علاوہ شمالی ہند کے موری سلطنت بھی یہاں پر آئی، بیکٹیریا ہند یونانی بھی آئے، اس کے بعد سائتھین آئے، پارتھین آئے، کشانز آئے، اس کے علاوہ وائٹ ہنز یا سفید ہنز یہاں پر آئے، اور ہندو شاہی بھی آئے یہاں پر۔ اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر جو ہے جب عرب یہاں پر آئے، محمد بن قاسم جو ہے انہوں نے آ کر جب اس علاقے کو فتح کیا تو اس طریقے سے یہاں پر اسلام کا جو ہے وہ آغاز ہوا تھا۔ تو یہ وہ تمام مختلف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ساری دوسری سیولائزیشنز ہیں جو کہ اس علاقے کو فتح کرتی رہی، اور پھر جو ہے یہاں پر آباد ہوتی رہی، پھر کسی اور نے اس کو فتح کر لیا۔ تو یہ جو گندھارا کی سیولائزیشن ہے یہ بہت سی دوسری سیولائزیشنز کا ملاپ ہے، یعنی کہ ان کا مکسچر جو ہے اس سے جو ہے گندھارا کی تہذیب بنی ہوئی ہے۔ ان کا مذہب کیا تھا، ان کا ریلیجن کیا تھا، تو کیونکہ آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر بہت سے دوسرے لوگ بھی آ کر رہے ہیں، تو ان کا جو مذہب تھا یہ ان سے بہت زیادہ انفلوئنس تھا۔ تو کوئی ایک مذہب یہاں پر پریکٹس نہیں ہوتا رہا، یہاں پر ہندو مت بھی تھے، یعنی کہ بتوں کی پوجا بھی ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو بھی لوگ جس ایرا میں آ کر اس کو فتح کرتے تھے ان کا مذہب جو ہے وہ ڈومیننٹ ہو جاتا تھا اس وقت۔ تو ان کا جو ریلیجن تھا، ایرانی حکمرانوں سے پہلے گندھارا کے لوگوں کا مذہب جو ہے وہ ہندو مت تھا۔ موریہ سلطنت کے حکمران اشوکا نے تخت سنبھالنے کے بعد یہاں پر بدھ مت کو بطور سیاسی مذہب متعارف کروایا۔ یہ مذہب سینکڑوں سالوں تک غالب رہا اور پھر پھلتا پھولتا رہا، حتیٰ کہ عرب کے مسلمانوں نے یہاں آ کر مذہب اسلام جو ہے وہ متعارف کروایا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندو مت، بدھ مت جو ہے، یہ بدھزم جو ہے، اور اس کے علاوہ ہندو مت جو ہے، یہ اس طرح کے مذہب جو ہے یہاں پر وقتاً فوقتاً جو ہے وہ پریکٹس ہوتے رہے ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی یہاں پر اسلام جو ہے وہ ایز اے مذہب جو ہے وہ متعارف تب ہوا جب عرب لوگوں نے آ کر اس جگہ کو فتح کیا۔ تو ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہاں پر جو ہے یہ ریلیجنز جو ہے وہ پریکٹس ہوتے تھے؟ کیونکہ یہاں پر جب کھدائی کی گئی، ڈگنگ یہاں پر ہوئی، تو یہاں پر سے بہت سارے جو ہیں اس طرح کے سٹیچوز جو ہیں بدھزم کے اور ہندوؤں کے جو ہیں وہ ہمیں ملے، جس سے ہم ان کے مذہب کا جو ہے وہ اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ مختلف سٹیچوز ہیں جو کہ کھدائی کے دوران یہاں سے ملے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ٹیچر کیا کریں گی کہ وہ موجودہ خیبر پختونخوا کا نقشہ لے کر بچوں کو کیا بتائیں گی، وہ طلبہ کو گندھارا تہذیب کے علاقوں کی نشاندہی کریں گی۔ تو چترال، مانسہرہ، چارسدہ، سوابی، پشاور، کوہاٹ، یہ وہ پارا چنار، یہ وہ تمام علاقے ہیں جہاں پر ہمیں گندھارا کی تہذیب جو ہے اس کے مختلف جو ہیں وہ کھدائی کے دوران ہمیں ان کے روئنز اور ریمینز جو ہیں وہ ملے ہیں۔ تو ٹیچر اسی طریقے سے میپ بچوں کو دکھائیں اور نشاندہی کریں کہ ان علاقوں میں KPK میں گندھارا کی تہذیب جو ہے اس کے آثار ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تشخیص کے طور پہ پیارے بچوں اب آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ نے گندھارا کی تہذیب کے بارے میں کیا سیکھا۔
مجھے جو ایک چیز گندھارا کی تہذیب کو پڑھنے کے بعد سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ یہ تہذیب باقی تہذیبوں سے کافی مختلف اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر مختلف تہذیبیں آ کر وقتاً فوقتاً جو ہیں وہ آباد ہوئیں اور لوگ جو ہیں وہ مختلف تہذیبوں سے انفلوئنس تھے اور یہ مختلف تہذیبوں کا ایک مکسچر ہم کہہ سکتے ہیں ہے۔ ورک شیٹ آپ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے حاصل کر سکتے ہیں یا آپ اس کو پرنٹ فارم میں اپنی ٹیچر سے بھی لے سکتے ہیں۔ گندھارا کے علاقوں پر حکومت کرنے والے کم از کم 3 حکمران یعنی کہ جیسے کہ خوشانس تھے، سفید ہنس تھے، اشوکا تھے، آپ ان کے اس طرح سے نام جو ہے وہ یہاں پر درج کریں گے۔ گندھارا تہذیب کا مذہب کیا تھا تو اب آپ یہ بتائیں گے کیونکہ یہاں پر مختلف تہذیبیں آ کر وقتاً فوقتاً آباد ہوئیں تو یہاں پر بدھ مت بھی دیکھنے کو ملا اور ہندوازم جو ہے ہندو مت بھی جو ہے وہ دیکھنے کو ملا اور پھر کیا ہوا جب عرب آئے تو پھر یہاں پر اسلام کا بول بالا ہوا۔ گندھارا تہذیب کے نام کے بارے میں 2 نظریات کیا ہیں تو ان کے 2 نظریات یہ ہیں کہ اس کو خوشبو کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ کیوں خوشبو کا علاقہ کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا گندھ کا مطلب ہے خوشبو اور ہارا کا مطلب ہے زمین، تو اس وجہ سے اس کو خوشبو کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گندھ کا مطلب پانی بھی ہے، اس کو پانی کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ گندھارا تہذیب کہاں آباد ہوئی؟ گندھارا تہذیب جو ہے یہ کے پی کے علاقے پشاور کے ساتھ اس کے علاوہ جو افغانستان کا کچھ علاقہ ہے، افغانستان کا جو بارڈر ہے وہاں پہ ہمیں اس کے آثار جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہوم ورک میں پیارے بچوں آپ نے درست جواب پر نشاندہی کرنی ہے، یہ آپ اپنی کتاب میں مکمل کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ جو سوالات مشق میں موجود ہے گندھارا تہذیب سے متعلق آپ نے ان کو بھی اپنی کاپی میں مکمل کرنا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے گندھارا کی تہذیبوں کی بنیادی جو وادی ہے یہ پشاور میں دریائے کابل پر واقع تھی اور گندھارا کے لوگ بہت سے بادشاہوں کو دیکھا تھا اور ان لوگوں کا مذہب بدھ مت تھا اور ہندو مت بھی جو ہے یہاں پر دیکھنے کو ملا۔ امید ہے کہ آپ نے آج کے لیکچر کو انجوائے کیا ہوگا۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔